اللہ سے جڑو بندگی کے ساتھ، نماز، قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، جس کا ترجمہ پسند ہے تمہیں پڑھو۔ تم خود بخود فرقہ واریت سے باہر نکل جاؤ گے، تم سب یہ فرقہ وارت پھیلانے والے تمہیں گمراہ نظر آئیں، امت بن کے چلو، قرآن پڑھو گے تو امت بن جاؤ گے، قرآن سے اور نبی کی زندگی سے ہٹو گے تو فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، اور پہلے مرے نو مارے شاہ مدار، پہلے ہم مرے پڑے ہیں۔ سب سے بڑی دہشت گردی اس ملک کی یہ فرقہ واریت ہے۔ میرے نبی کا منبر اس لیے نہیں تھا کہ یہاں سے فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی جائے، اللہ کے واسطے اپنے مسلک پہ پکے رہو، پابند رہو، پر امت بن کر سینہ کھول کے رکھو، ہاتھ پھیلا کے رکھو، گلے لگانا سیکھو، محبت دینا سیکھو۔ نفرت کہاں سے آ گئی؟ میرے نبی کے دین میں نفرت نہیں ہے۔ چور کا ہاتھ کٹا، میرے نبی رونے لگے، تو چور ہے، مجرم ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ ہاتھ کٹے میں نہ رو، میرا امتی۔ زنا کی حد لگی، سنسار کیا، تو آپ نے ثابت بن حزال سے کہا، فرمایا کاش تو اسے میرے پاس نہ بھیجتے، لو سترتہ بثوبک۔ کیا ہے یہ؟ کیا واقعہ؟ لو سترتہ بثوبک، مائز اسلمی سے زنا ہوا، ابو بکر کے پاس گئے، زنا ہو گیا، کہنے لگے چپ کر، توبہ کر، معاف ہو جائے گا، چین نہیں آیا۔ عمر کے پاس گئے، زنا ہو گیا، کہا چپ کر، توبہ کر، معاف ہو جائے گا، پھر چین نہیں آیا۔ پھر گئے ثابت بن حزال کے پاس، یہ انصاری صحابی ہیں، کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دے۔ ان کو بتایا تو میں قربان جاؤں، کہا جی میں نے زنا کیا، مجھے پاک کریں۔ اپنے نبی کی رحمت تو دیکھو، سیرت پڑھو۔ آج کا میڈیا بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، ان کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کاٹ دیں گے بیچ میں، یاد نہیں، یہ کاٹ دیں گے، یہ نہیں ڈالیں گے۔ ہائے ہائے، حقوق العباد کیا طاقت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، کسی ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے فرشتوں نے بھی کہا کر دو، اور زمین کے انسانوں نے بھی کہا کر دو، آدم سے لے کر آخری انسان، دنیا کے انسانوں نے بھی کہا اس کو مار دو، اور آسمان 7 کے فرشتوں نے کہا اس کو مار دو، اور ہے بے گناہ۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے انسانوں فرشتوں کو ایک بے گناہ کے بدلے جہنم میں ڈال دے گا۔ حقوق العباد اتنی طاقتور چیز ہے۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت سنگین معاملہ ہے۔ یہ لوگوں کے حقوق اور عزتوں سے کھیلنا۔ میں قربان جاؤں، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، آپ نے میں یوں پھر چلا جاتا نے کوئی نہیں کیا، وہ ادھر آیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، وہ چلا جاتا نے کوئی نہیں کیا، وہ پھر ادھر آیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، وہ چلا جاتا نے کوئی نہیں کیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ 4 دفعہ ہو گئی تو آپ چپ ہو گئے، کہ 4 دفعہ اقرار کے بعد گنجائش ختم ہو گئی تو آپ نے ایک اور راستہ نکالا۔ اے بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ کی رحمت للعالمین۔ اللہ کی قسم اگر ایک آدمی کہہ دیتا یہ پاگل ہے تو آپ اس کو اٹھا دیتے، حد ختم کر دیتے، کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے، یہ تدبیر بھی نہ چلی۔ آپ نے 6 دفعہ ترتیب بنائی اس کو بچانے کی، دیکھو شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں تو نہیں ہے، اگر کوئی ایک بھی کہہ دیتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں نشے بھی نہیں ہے، کہا اچھا پھر کرو۔ جب ان پر حد لگی تو 2 صحابی آپس میں کہنے لگے اچھا خاصا اللہ نے چھپایا تھا، آ کے گدھے کی موت مر گیا۔ آپ نے سن لیا، آپ واپس جا رہے ہیں تو ایک گدھا مرا پڑا تھا، پیٹ پھٹا ہوا۔ آپ نے کہا بھائی ادھر آؤ، وہ دونوں آ گئے، کہا اس کا گوشت بیٹھ کے کھاؤ میرے سامنے۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اس کا ناپاک، حرام، مردہ؟ کہا ابھی جو تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے وہ اس سے زیادہ تم نے ناپاکی کا قدم اٹھایا ہے، تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اور میں اللہ کی قسم دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ غامدی عورت آ گئی، یا رسول اللہ، غامدیہ، امرأہ غامدیہ، مجھ سے بھی گناہ ہو گیا، مجھے بھی پاک کریں۔
اور مائز کی طرح مجھے مت کہیں کہ تو نے نہیں کیا، ہو گیا ہے، میرے پیٹ میں اس کا حمل ہے۔ تو آپ نے اس کو بچانے کے لیے کہا پہلے بچہ پیدا کر پھر آ، تاکہ 9 مہینے گزریں گے یہ بھول جائے گی۔ اس کے اندر ایمان کی حرارت تھی، وہ 9 مہینے بعد پھر آ گئی کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ ماں بننے کے بعد کوئی موت قبول کرتی ہے؟ آپ نے پھر دوسرا راستہ کہا جا اس کو دودھ پلا، جب یہ روٹی کھانے پر آئے پھر اس کو میرے پاس لیا، 2 سال دودھ پلا، 2 سال 9 مہینے گزر گئے، اور ایک دن چشم فلک نے دیکھا۔ تاریخ ایسے نمونے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ جس امت کو ایسی تاریخ ملی ہو کیا کروں؟ میرے پاس تو الفاظ کوئی نہیں، صرف احساسات ہیں جنہیں میں الفاظ کا جامع پہنا نہیں سکتا۔ بچے کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ سے وہ روٹی کھا رہا تھا، ایک ہاتھ سے ماں کو پکڑا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کے سامنے ہے، اب آپ کسی کے حوالے کریں، میرے اوپر حد قائم کریں۔ تو آپ قربان جاؤ، آپ نے کہا کون ہے جو اس بچے کا باپ بنتا ہے اور جنت میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس کو پالوں گا، تو جنت میں میرا ساتھی، یہ تو حرامی بچہ ہے، تمہارا معاشرہ کیا کہے گا؟ سیرت پڑھو، یہ ساری باتیں میں کوئی اپنے طرف سے گھڑ کے تھوڑے بیان کر رہا ہوں، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ انسان کیسا ہوتا ہے، انسان کیسے ہوتا ہے۔ اس پر حد قائم کی گئی، اس کے خون کا فوارہ چھوٹا، حضرت خالد بن ولید کے جسم پہ پڑا، تو انہوں نے ایسی سخت بات کی کہ گناہ کرتی ہیں پھر اپنے آپ کو بھی ہمیں مصیبت میں ڈالا، خالد خاموش ہو جا، اس عورت نے وہ توبہ کی ہے، پورے مدینے پہ تقسیم کرو، سب کی بخشش ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، میرے آخری چند نصیحتیں ہیں، امت بن کے چلو، مسلمان بن کے چلو۔ یہ جو تفریق ڈالی ہے ہمارے خطیبوں نے، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ، اپنے مسلک پہ چلو، اوروں کے لیے ہاتھ یوں رکھو، سینے تنگ نہ کرو، ہاتھ تنگ نہ کرو، قرآن کو مطالعہ کرو، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، آپس میں کبھی نفرتوں کی دیوار جنگ نہ کھڑی کرو، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ماں باپ سے لڑے ہو جا کے اٹھ کے معافی مانگ لینا، بہن بھائیوں سے لڑے ہو اٹھ کے معافی مانگ لینا، بیوی سے کوئی جھگڑا ہے، کوئی شادی شدہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا بیوی کا خامن سے جھگڑا ہے، آئے ہوئے آپس میں صلح کر لو۔ خامن بیوی کی صلح اتنا بڑا عمل ہے کہ جب یہ لڑ کے صلح کرتے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، ان کے پچھلے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تم بچے آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو، گروپ بندیاں ہو جاتی ہیں اور ہاسٹل لائف میں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس کو بھی توڑ کے نا ایک دوسرے کے گلے لگ کے ایک دوسرے کو پیار دو، خود پہل کرو، جا کے سلام کرنے میں پہل کرو، تو اللہ کے فضل و کرم سے تم اللہ کے محبوب ترین بچے بن جاؤ، محبوب ترین نوجوان بن جاؤ گے اگر ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو گے، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اس عمر میں خرچ کرنا سیکھو۔ کالج میں ہوتے ہوئے اگلے کا خرچ ہو جائے میرا بچ جائے، تو تم سخی بنو، اللہ کو سخی سے محبت ہے، بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں اور سخی سے دوستی توڑتا نہیں۔ خرچ کیا کرو، غریبوں پر بھی، اپنے دوستوں پر بھی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں سے رزق کے دروازے کھولے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ چند باتیں ہیں، صدق و حدیث، بول میں سچائی ہو، حفظ و امانت، دیانتداری ہو، دھوکہ نہ ہو، حسن و خلیقت، اخلاق اچھے ہوں، عفت فی طعمت، رزق حلال ہو، تو پھر دنیا کی ہر دولت تیرے قدموں پر اللہ نے ڈال دی ہے، تیرے قدموں پہ ڈال دی ہے، تجھے کسی چیز کی کمی کوئی نہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تیرے پاس، ذلت و رسوائی کے سوا کچھ